جماعت اسلامی ہند تاج پور یونٹ کا اجتماع ہونے جا رہا ہے، ہفتہ وار اجتماع ہونے جا رہا ہے، اور میں درس قرآن کے لیے توقیر فلاحی صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آ کر کے درس قرآن ہم لوگوں کے درمیان دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة صدق اللہ العظیم۔ محترم حاضرین، یہ سورہ ہمزہ ہے جو 9 آیتوں پر مشتمل ہے۔ یہ سورت مکی سورت ہے، یعنی ان سورتوں میں اس کا شمار ہوتا ہے جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی۔ اس سورت کے شان نزول کے بارے میں مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دین کی تبلیغ کا اعلانیہ حکم ہو گیا کہ اب آپ کو چوری چھپے دعوت دین کا کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب آپ لوگوں کے سامنے جائیں اور اللہ کی دین کی باتیں لوگوں تک پہنچائیں، توحید کی دعوت لوگوں کو دیں۔ جب یہ حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کا آ گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق اپنا کام انجام دینا شروع جب کر دیے تو آپ کی دعوت سے کچھ لوگ ایمان لائے شروع میں، اور اکثریت آپ کے مخالفین کی تھی، آپ کے دشمن تھے۔ تو مکہ کے جو مشرکین، جو کفار تھے، انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید کی دعوت سے انہیں پریشانیاں ہونے لگیں، ان کی چودراہٹ خطرے میں آنے لگی۔ ان کو لگا کہ اب یہ انسان پتہ نہیں ہمارا کیا کرے گا، ہماری ساری عزتیں مٹی میں ملا دے گا۔ اور جب یہ معاملہ پیدا ہوا تو مکہ کے مشرکین جو دشمنان اسلام تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے لوگوں کے سامنے بدگمانیاں پھیلانا شروع کر دیا، آپ کی پیٹھ پیچھے آپ کی غیبتیں کرنے لگے، اور آپ کے ساتھ ایمان لانے والے جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین تھے ان کی بھی غیبتیں کرنا شروع کر دیا، ان کے تعلق سے الٹی سیدھی باتیں لوگوں میں پھیلانی شروع کر دی، اور جب کبھی آمنا سامنا بھی ان کا ہوتا تو ان کے منہ پر طعنہ مارتے، ان کو ان کے ماضی کی گناہوں کو یاد دلاتے اور ان کو برا بھلا کہتے۔ اس طرح سے کفار مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، صحابہ کرام کے تعلق سے اس رویے کو انہوں نے اپنایا۔ چونکہ وہ بہت مالدار لوگ سب تھے،
مکہ کے جو مشرکین تھے، ابو سفیان، ابو لہب، ابو جہل، سب بڑے سردار لوگ تھے، تو ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ سے گھبراہٹ ہونے لگی۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی پس منظر میں یہ صورت نازل فرمائی، اور ان لوگوں کا بھی نام مفسرین کرام نے کچھ لوگوں کا لکھا ہے۔ ایک شخص ہے جس کا نام اخنس تھا، کسی نے ابی بن خلف کا بھی نام لیا ہے، جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بہت شرانگیز پلاننگ کی تھی ان کو برباد کرنے کے لیے۔ تو اسی ضمن میں یہ صورت نازل ہوئی۔ اب اس صورت کا ہم ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ، تباہی ہے، بربادی ہے ہر اس شخص کے لیے جو لوگوں کے پیٹھ پیچھے غیبتیں کرتا ہے اور منہ پہ تانے کستا ہے، تانے مارتا ہے۔ الذی جمع مالا وعددہ، اور وہ اپنے مال کو جمع کر کے رکھتا ہے اور اس کو گنتا رہتا ہے۔ یحسب ان مالہ اخلدہ، اور وہ یہ گمان کرتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا مال ہمیشہ انہیں زندہ رکھے گا اس دنیا کے اندر میں، یا ان کا مال ہمیشہ اس دنیا میں باقی رہے گا۔ کلا لینبذن فی الحطمہ، ہرگز نہیں، توڑ دینے والی، ہڈیوں کو چکنا چور کر دینے والی، چورا چور کر دینے والی حطمہ میں ڈالا جائے گا۔ وما ادراک ما الحطمہ، اور تمہیں کیا پتہ، تم کیا جانو کہ وہ ہڈی توڑ دینے والی، چکنا چور کر دینے والی چیز کیا ہے۔ نار اللہ الموقدہ، یہ اللہ رب العالمین کی سلگائی ہوئی، بھڑکائی ہوئی آگ ہے۔ التی تطلع علی الافئدہ، جو لوگوں کے دلوں تک پہنچنے والی ہوگی۔ انہا علیہم مؤصدہ، جو جن کو آگ میں ڈال کر بند کر دیا جائے گا۔ فی عمد ممددہ، اونچے اونچے ستونوں میں وہ گھرے ہوئے ہوں گے۔ یہ اس آیت کا ترجمہ ہوا۔ محترم حاضرین، یہ اس صورت کے ہر لفظ پر تبصرہ کرنا چونکہ ممکن نہیں ہے، وقت اس کا مطالبہ کرتی ہے، لہذا ہم اختصار کے ساتھ چلتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ویل کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ قرآن مجید میں لگ بھگ 20 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے ویل کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ چونکہ اسلام نے ایک اخلاقی تعلیمات دی ہے جو بہت بڑی تعلیمات ہے، اور جب انسان کے اخلاق گر جاتا ہے، اس کا اخلاق خراب ہونے لگتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے سچویشن میں لوگوں کو دھمکیاں دیتا ہے، انہیں سمجھانے کے لیے، تاکہ وہ اپنے اخلاق کو درست کر لے۔ مثلاً ایک انسان ہے جو تجارت کرتا ہے اور تجارت میں ناپ تول میں کمی کرتا ہے، تو یہ بہت بڑی اخلاقی خرابی ہے کہ ہم کسی کو دے رہے ہیں تو کم دے رہے ہیں، لے رہے ہیں تو پورا لے رہے ہیں۔ تو ایسے سچویشن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ویل کے الفاظ استعمال کیے۔ ویل للمطففین، تباہی ہے، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اسلام کی اخلاقی تعلیمات ہے کہ جھوٹ نہ بولو، آخرت کے دن کو جھٹلانے والا، جو آخرت پر جن کا یقین کمزور ہوتا ہے، اس کے لیے بھی اللہ نے فرمایا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تباہی ہے، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو آخرت کے دن کو جھٹلاتے ہیں۔
تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف مقامات پر قرآن مجید میں مختلف اوصاف کو بیان کر کے ویل کے الفاظ استعمال کیے۔ یہاں بھی چونکہ انسان کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی غیبتیں کرتا ہے تو یہ بھی انسان کی ایک اخلاقی خرابی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا کہ تباہی ہے، بربادی ہے ہر اس شخص کے لیے جو لوگوں کے پیٹھ پیچھے غیبتیں کرتا پھرتا ہے، طعنہ زنی کرتا پھرتا ہے۔ غیبت ایک سنگین جرم ہے، حدیث میں آتا ہے الغیب اشد من الزنا، غیبت ایک اتنا بڑا گناہ ہے جو انسان کے زنا کرنے سے بھی زیادہ برا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب رحیم۔ اللہ نے غیبت کی چاہیے ہمزہ تلمزہ، ہمزہ کے معنی یہی ہوتا ہے پیچھے پیچھے غیبت سے کرنا، اور لمزہ کے معنی ہوتا ہے ایک بالکل آمنے سامنے منہ پر طعنہ مارنا، طعنہ زنی کرنا۔ آگے اللہ نے فرمایا الذی جمع مالا معددہ، یہ کیفیتیں، یہ صفتیں، غیبتیں کرنا، لوگوں کے منہ پہ طعنے مارنا، ان کو اپنی بڑائی بیان کرنا، اپنی حسرتیں جتانا، اپنے مال و دولت کا غرور ان کو دکھانا، یہ کب آتا ہے؟ جب انسان کے پاس دولت آتی ہے۔ جب انسان کے پاس دولت آ جاتی ہے تو اللہ فرما رہا ہے کہ یہ اس دولت کے نتیجے میں انسان یہ گناہ کر بیٹھتا ہے۔ تو الذی جمع مالا معددہ، یہ جو اپنا مال جمع کر کے رکھ رہے ہیں، گن گن کر کے رکھ رہے ہیں، کیا سمجھ رہے ہیں کہ ان کا مال ہمیشہ ان کے پاس باقی رہے گا؟ ان کی چودراہٹ کو ان کے مال باقی رکھے گی؟ یحسب ان مالہ اخلدہ، کس گمان میں یہ پڑے ہوئے ہیں؟ لہذا مال کمانا، مال جمع کرنا یہ کوئی خراب بات نہیں ہے، لیکن مال کے آ جانے کے بعد انسان کے اندر شیطانی صفت کا پیدا ہو جانا، کبر کا پیدا ہو جانا، یہ بہت خرابی ہے۔ اسی لیے اسلام نے مال کو کمانے سے نہیں روکا ہے، بلکہ مال کماؤ لیکن اس کا اسراف اللہ کی راہ میں اس طرح سے کرو جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ مال خوب کماؤ، اتنا کماؤ کہ تمہارے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جائے، تمہارے ذریعے یتیموں، بیواؤں، مسکینوں، فقیروں کی مدد ہو، تو مال کماؤ اس حیثیت سے مال کماؤ کہ ہمارا اسلام اس سے سربلند ہوگا، تو اس مال میں اللہ کی برکتیں بے شمار ہوں گی اور انسان بالکل ترقی کے منازل طے کرتا چلا جائے گا۔ آگے اللہ نے فرمایا یحسب ان مالہ اخلدہ، گمان کرتے ہیں کہ ان کا مال ہمیشہ باقی رہے گا، کلا، ہرگز نہیں۔ یہ ایک طرح کی تنبیہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، ہرگز نہیں، لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، اب اللہ رب العالمین ڈرا رہا ہے، دھمکا رہا ہے، اور مجرم کو سزا دینے والی جو جہنم ہے اس کی کیفیت کو بیان اللہ کر رہا ہے کہ کلا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، ہرگز نہیں، چکنا چور کر دینے والی، ہڈیوں کو توڑ پھوڑ کر دینے والی، پیس دینے والی حطمہ میں ڈالا جائے گا اس کو۔ قرآن مجید میں اس طرح کے الفاظ سینکڑوں جگہ پر آئے ہیں، جہنم کے مختلف صفات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیے ہیں۔ آگے اللہ فرما رہا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، تم کیا جانو کہ وہ حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، یہ اللہ کی آگ ہے، سلگائی ہوئی آگ، بھڑکائی ہوئی آگ۔ پوری قرآن مجید میں جہاں جہنم کی آگ کا تذکرہ آیا ہے وہاں پر یہ نہیں کہا گیا ہے کہ یہ اللہ کی آگ ہے، یہ واحد جگہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنا نام لیا ہے اور یہ کہہ کر کے کہ یہ میری آگ ہے سلگائی ہوئی۔ اس الفاظ سے ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنا بڑا جرم ہے، لوگوں کی غیبتیں کرنا، طعنہ زنی کرنا، مال کو جمع کرنے کے نتیجے میں کبر اور فخر میں مبتلا ہو جانا اور اس سے انسانیت پر ظلم کرنا، یہ کتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ نے کہا کہ یہ میری آگ ہے سلگائی ہوئی جس میں ایسے صفات کے حامل لوگ ڈالے جائیں گے۔ نار اللہ الموقدہ، خوب بھڑکائی ہوئی، خوب التی تطلع علی الافئدہ، اس آگ کی صفت یہ ہے کہ جو
لوگوں کے انسانوں کے دلوں تک پہنچنے والی ہوگی۔ اب دیکھیں دنیا کی آگ ہے، جب وہ کسی انسان کے بدن میں لگ جاتی ہے تو پہلے اس کے چمڑے کو جلاتی ہے، پھر اس کے گوشت کو جلاتی ہے، پھر اس کے ہڈیوں کو جلاتی ہے۔ آدمی کی موت، گوشت تو پورا جلتا بھی نہیں ہے، پہلے مر جاتا ہے، دل تک تو پہنچنا دور کی بات۔ تو اب یہ آگ ہے کیسی، جو دلوں تک پہنچے گی، اور ایسی آگ ہے جس میں انسانوں کو رکھ کر کے بند کر دیا جائے گا۔ گویا کہ کوئی سامان کو جب ہم کسی ڈبے میں رکھ کے بند کر دیتے ہیں، کہیں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، انہا علیہم مؤصدہ، ٹھونس کر اس کے اندر بند کر دیا جائے گا۔ اللہ، بہت ہی خطرناک الفاظ ہیں اللہ رب العالمین کے، انسانوں کو ڈرنا چاہیے۔ التی تطلع علی الافئدہ، مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ دنیا کے اندر جو آگ کی شدت کی جو گرمی ہوتی ہے، مثلاً ہم آگ جلاتے ہیں تو اس سے ہمارے بدن میں ایک گرماہٹ محسوس ہوتی ہے، اسی طریقے سے سورج نکلتی ہے تو اس سے بھی جسم میں ایک حرارت، ایک گرمی محسوس ہوتی ہے۔ اور لیکن اور دنیا کے اندر بھی دیکھیں گے آپ، جب بخار آتا ہے ہمیں، انہوں نے افئدہ کو سمجھانے کے لیے یہ مفسرین کرام نے لکھا